السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کو حروف تہجی کے 20 حروف ان کے اصل مخرج سے ادا کرنا سکھایا گیا ہے۔ الحمدللہ امید ہے آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ مزید آج آپ کو 9 باقی حروف 21 سے لے کر 29 تک کا سبق ان کے اصل مخرج کے مطابق دیا جائے گا۔ آپ اس کی بار بار تیاری کریں، پریکٹس کریں، تاکہ آپ کے ٹوٹل 29 حروف مکمل ہو جائیں، تاکہ آپ قرآن پاک کو ناظرہ اور تجوید سے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف۔ سبسکرائب کریں اس چینل کو اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل پر جو بھی نیا سبق ویڈیو کی صورت میں بھیجا جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تاکہ بآسانی آپ ہر روز سبق کو پڑھ سکیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی کے آخری 9 حروف۔ قاف۔ قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ کے کوے سے، یعنی زبان کا سب سے پچھلا حصہ جس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ لفظ موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے قوف، قوف، قوف۔ اس کے بعد لفظ ہے کاف۔ یہ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر ادا ہوگا، مگر اسے موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس میں اور موٹے قاف میں فرق یہ ہے کہ موٹے قاف پر 2 نقطے ہوتے ہیں اور اس پر نقطہ نہیں بلکہ اوپر سے کش ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: کاف، کاف، کاف۔ اس کے بعد لفظ ہے لام۔ لام ادا کرنے کے لیے زبان کی جو نوک ہے اس کو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے مسوڑھوں سے لگا کر اس لفظ کو ادا کریں گے: لام، لام، لام۔ اس کے بعد لفظ ہے میم۔ میم کو ادا کرنے کے لیے آپ کے دونوں ہونٹوں کا جو خشکی والا باہر والا حصہ ہوتا ہے ان کو آپس میں ملا کر پھر ادا کیا جاتا ہے: میم، میم، میم۔ اس کے بعد لفظ ہے نون۔ اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو سامنے والے جو اوپر کے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگا کر جیسے لام ادا کیا تھا اسی طرح نون ادا کرنے کے لیے بھی زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے ٹچ کر کے ادا کریں گے، جیسے نون، نون، نون۔ اس کے بعد لفظ ہے واو۔ واو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے منہ کے اندر کے خلا سے آواز نکالیں گے۔ دونوں ہونٹوں کو پہلے گول کر کے پھر منہ کے اندر جو خلا ہوگا اس سے آواز نکالیں گے: واو، واو، واو۔ اس کے بعد لفظ ہے ہا۔ حلق کے اندر والے حصے جو سینے کی جانب ہے وہاں سے اس کی آواز نکلے گی، جیسے ہ، ہ۔ حلق کا جو اندر پیچھے والا حصہ ہے جو سینہ کی جانب ہے وہاں سے اس کی آواز نکلے گی ہ، ہ، ہ۔ اس کے بعد لفظ ہے حمزہ۔ حمزہ کو بھی اسی طرح جس طرح حلق کا سب سے پیچھے والا سینے کی جانب والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ کو بھی ادا کرنے کے لیے وہاں سے آواز نکالیں گے: حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد سب سے آخری لفظ ہے یا۔
یا کو دو صورت میں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا ایک ہی صورت میں جاتا ہے، چھوٹی یا اور بڑی یا۔ یہ 29واں حروف ہے حروف تہجی کا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے منہ کے درمیانی خلا سے اس لفظ کو ادا کیا جائے گا، جیسے یا یا یا۔ آپ کو دوبارہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ قوف قوف قوف، کاف کاف کاف، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو واو، ہا ہا ہا، حمزہ حمزہ حمزہ، یا یا یا۔ تو آج آپ کے حروف تہجی مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کے اصل مخرج کے مطابق آپ کو ادا کرنا سکھایا جا چکا ہے، لہٰذا ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ حروف تہجی ادا کرنے آسان ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو نیا سبق دیا جائے گا، تب تک کے لیے